اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 269 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 270 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ۔ وما و اور ما جو ما موصولہ ہے یہاں پر۔ انفقتم انفاق سے خرچ کرنا، تم خرچ کرو گے، اور جو تم خرچ کرو گے، من نفقۃ من سے نفقتاً کوئی خیرات، او یا نظر تم نظر ماننا، تم نظر مانو، من نظر من سے نظر کوئی نظر کوئی، اور جب یا تم کوئی نظر مانو، فإن اللہ پس ان بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، اس کو، وما و اور ما نہیں، للظالمین کے لیے ظالمین ظالموں کے لیے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار من سے انصار کوئی مددگار، وما انفقتم من نفقۃ اور جو کچھ بھی تم جو کوئی خیرات تم خرچ کرتے ہو، او نظر تم من نظر یا پھر کوئی نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار تو نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدو صدقات فنعما ہی، ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، اعلانیہ کر دو، صدقات ان صدقہ کی جمع ہے صدقات، خیرات، فنعما پس نعم بہت ہی اچھی ہے، کہتے ہیں نا نعم الوکیل، نعم کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی اچھا، بہت اچھی بات، تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ ضمیر صدقات کی طرف ہے کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور ان اگر تخفوہا تخفو تم چھپاؤ، ہا اس کو تم اسے چھپاؤ، وتؤتوہا اور تؤتو تم دو تم پہنچاؤ، ہا اسے الفقراء فقیروں تک، فقراء فقیر کی جمع ہے تنگ دستوں کو، فہو پس ہوا وہ خیرن لکم خیرن بہتر ہے، لکم کے لیے، کم تمہارے لیے، ویکفر اور یکفر دور کر دے گی، مٹا دے گی، انکم تم سے، کے لیے، کم تم سے، تمہارے لیے، تم سے، انکم من سے کچھ، سیئاتکم سیئاتن کی جمع ہے سیئات گناہ، کم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ، بما تعملون بے سے ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرن باخبر ہے۔ ان تبدو صدقات فنعما ہی اگر تم اعلانیہ صدقات دو، خیرات کرو تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، وان تخفوها اور اگر تم اسے چھپا کر دو، وتؤتوا الفقراء اور تم پہنچاؤ اسے تنگ دستوں تک، فہو خیر لکم تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، ویکفر عنکم من سیئاتکم اور وہ مٹا دیتی ہے تم سے تمہارے گناہوں کو، واللہ بما تعملون خبیر اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ دیکھیے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آئے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پہلے اس کا ثواب بتایا گیا کہ کتنا گناہ ہوتا ہے، پھر کس طرح سے خرچ کیا جائے، اور پھر آگے ہم مسلسل یہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو تم بھی خرچ کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اور کس طرح سے، اگر ظاہر کر کے دیتے ہو تو کیسا ہے، اور اگر چھپا کر دیتے ہو تو کیسا ہے۔ تو اس کی تفسیر پڑھتے ہوئے چلتے ہیں کہ نیک اور بد لوگ ظاہر اور در پردہ حقیقت، نیک اور بد لوگوں کا جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، ظاہر بھی اور در پردہ بھی ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے یہاں پر کہ ہر ایک خرچ اور نظر کو اللہ، ہر بھلے عمل کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اچھا، خرچ کرنا ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہلے سے صدقہ کرنا، نظر ماننا، نظر صرف اللہ کے نام کی مانی جاتی ہے، تمام عبادات کی نظر مانی جاتی ہے۔ عبادت کے علاوہ اگر کوئی چیز ہو تو وہ نظر نہیں ہوتی، اللہ کے علاوہ کوئی نظر ہو، کسی اور کے لیے نظر ہو تب بھی نظر نہیں ہوتی ہے۔ نظر کسی کام کے ہونے کے بعد کوئی نیک عمل کرنے کی نیت کر لینا کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے نوافل پڑھوں گا، اتنا زیادہ جو ہے وہ صدقہ کروں گا، اتنا یہ چیز، مطلب عبادات کے اندر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، زکوٰۃ آ گئی، عبادات آ گئے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ نظر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو تم نظر مانتے ہو وہ بھی، اور جو تم خرچ کر رہے ہو اللہ کی راہ میں، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو، اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ حکم بجا لاتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اس کے نیک بندے جو حکم بجا لاتے ہیں اس سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہیں، اس کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں، بہترین بدلہ عطا فرمائے گا وہ۔ اور ان کے خلاف جو لوگ اس کی حکم برداری سے جی چراتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، اس کی خبروں کو جھٹلاتے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ قیامت کے دن قسم قسم کے سخت، بدترین اور المناک عذاب انہیں ہوں گے، اور کوئی نہیں ہوگا جو انہیں چھڑائے گا یا ان کی مدد میں اٹھے گا۔ دیکھیے کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کے لیے کوئی بھی چھٹکارے کا لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقے کا ظاہر کرنے والا مثل بلند آواز کے قرآن پڑھنے والا ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہو گئی نا، کہ ایک جو ہے وہ صدقہ چھپا کر کیا جائے، یہ والا ان تبدوا صدقات فنعما ہی ہے، اگر تم جو ہے وہ ظاہر کر کے دیتے ہو تو اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دیتے ہو، اور پھر دیتے بھی کس کو، تُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ، تنگ دستوں کو دیتے ہو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو دیتے ہو، چھپا کر دیتے ہو، کسی کو معلوم ہی نہیں ہو، ایسا کہ اگلے جس کو دیتے ہو اس کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مجھے صدقہ دے رہا ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ چیز جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو ختم کرنے کا، مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دیکھیے کہ ظاہر صدقہ کر دینا بہتر، چھپا کر فقراء مساکین کو دینا بہت ہی زیادہ بہتر، اس کے لیے یہ ریاکاری سے کوسوں دور ہے کہ دکھا کر دینا، تصویریں کھچوا کر ایک کو بتا کر کہ میں یہ زکوٰۃ دیتی ہوں، میں نے یہ یہاں پر خرچ کیا، یہ میں نے اللہ کے لیے دیا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ظاہر کرنے میں کوئی دینی مصلحت یا دینی فائدہ ہو، جیسے مثلا اس کے لیے اور لوگ بھی دیں، یہ فائدہ ہو کہ مجھے دیکھ کر، میں نے صدقہ دیا تو مجھے دیکھ کر میری ایک اور دوست جو ہے وہ دے گی، کوئی اور بہن دے گی، اس ترغیب کے لیے کہ میں بھی دوں، یہ دے رہی ہے، تو اس لیے ظاہر کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، ورنہ ریاکاری کا عنصر ہو تو چھپا کر دینا بہت بہتر۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ کا ظاہر کرنے والا مثل بلند آواز کے قرآن پڑھنے والا ہے، کہ جیسے ایک انسان بلند آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے، اور چھپا کر صدقہ کرنے والا آہستہ سے قرآن مجید پڑھنے والا ہے۔ پس اس آیت میں جو ہے صدقہ جو پوشیدہ دیا جائے اس کی افضلیت ظاہر ہے، کہ زیادہ افضل بات یہ ہے کہ صدقے کو جتنا پوشیدہ رکھ کر دیا جائے بہترین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 شخصوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل بادشاہ، وہ بادشاہ جو عدل کرتا ہو، انصاف کرتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت اور شریعت کی فرما برداری میں گزارے،
جوانوں کی عبادت کیا کہ نوجوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدوں پر بھاری ہوتا ہے۔ تو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، بعد میں تو کچھ بھی نہیں رہتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ جو بھی کچھ کرنے کو ہوتا نہیں ہے تو پھر سجدے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، پھر فرما برداری کی تو کیا فرما برداری کی۔ جوان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے تو وہ اللہ کے سائے میں ہوگا اس دن۔ وہ دو شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھیں، اس پر جمع ہوں اور اسی پر جدا ہوں۔ ہم جو دوستی رکھتے ہیں پڑوسیوں سے، ہم جو دوستی رکھتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی مقصد کے لیے اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا اس لیے کانٹیکٹ رکھیں۔ آج کل یہی ہے نا کہ کانٹیکٹس بناؤ اچھے لوگوں سے، اور جس میں فائدہ نہیں ہے، جو ضرورت جن سے جو ہے وہ بات کرتے ہوئے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمارا کوئی کام نہیں نکل رہا ہے ان سے، تو ان سے دور رہو، یہی چل رہا ہے نا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر محبت رکھنا، آپس میں تعلق رکھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ ایک دوسرے سے کوئی حاجت بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے ملتے ہیں، جدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک محبت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اس مقصد کے لیے۔ ایسے دو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے۔ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، نکلنے کے وقت سے جانے کے وقت تک، وہ شخص جو مطلب مسجد میں گیا، نماز پڑھ کر آیا، پھر جو ہے اسے اگلی نماز کا انتظار ہے کہ مجھے پھر سے مسجد جانا ہے، ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ اب وہ شخص جو خلوت میں، اکیلائی میں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے رو دے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس محبت کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی اس خوف سے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ رو دے، تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے سائے کے اندر کے نیچے رکھے گا۔ وہ شخص جسے کوئی منصب و جمال والی عورت بدکاری کی طرف بلائے، کوئی امیر عورت ہے، آج کل ہے نا دوستی کرنا، اپنی طرح بدکاری کے لیے بلانا، یہی کہ دوستی کرنا آج جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے، بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، لیکن وہ اس سے تعلق نہیں رکھ رہا ہے، وہ اس کو رپلائی یہ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سے میں ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جو اپنا صدقہ اس قدر چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کرنے کی خبر تک نہ ہو، کہ میرے ایک ہاتھ نے، میرے سیدھے ہاتھ نے دیا اور میرے الٹے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا دیا، کسی اور کو تو کیا پتہ چلے گا، لیکن میرے الٹے ہاتھ کو ہی پتہ نہیں چلا میں نے اس طرح سے دیا ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی۔ یہ بہت زبردست حدیث ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی، کانپنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کر کے انہیں گاڑ دیا، جیسے میخیں گاڑی جاتی ہیں نا، اس طرح سے، جس سے زمین کا ہلنا موقوف ہو گیا۔ تو فرشتوں کے پہاڑوں کی ایسی سنگین پیدائش پر تعجب ہوا کہ یہ ایسے ہیں کہ زمین کی کپاہٹ کو انہوں نے دور کر دیا ہے۔ تو فرشتوں نے سوال کیا، دریافت کیا کہ باری تعالیٰ، کیا تیری مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ سخت چیز بھی کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہا پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا، اس سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، آگ، کہ لوہے کو ہی پگھلا دیتی ہے۔ پوچھا، اس سے بھی زیادہ سخت چیز کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا، ہاں، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پوچھا، کیا اس سے بھی زیادہ سختی والی کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، ہوا کیا کرتی ہے؟ پانی کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ دریافت کیا، اس سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، ابن آدم جو صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کرنے کی خبر تک نہیں ہوتی، یہ اس ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے، اس ہوا سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والی چیز ہے ہمارا ایسا صدقہ، ہمارا چھپ کر صدقہ کرنا، ایسا صدقہ کرنا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔
میں تو کہتی ہوں وہ صدقہ کرنا کہ جس پر صدقہ کیا ہے اس کو ہی پتہ نہ چلے کہ یہ مجھ پہ صدقہ کر کے گیا ہے، اس نے مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دیا ہے۔ اسے احساس جو ہے وہ بس اس کی ضرورتیں اس طرح سے پوری کرنا، جتا کے نہیں، بتا کے نہیں۔ آیت الکرسی کی جب ہم تفسیر پڑھ رہے تھے تو حدیث گزر چکی ہے کہ جس میں کہ افضل صدقہ وہ ہے جو پوشیدگی سے کسی حاجت مند کو دیا جائے، باوجود مال کی قلت کے۔ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا دوں؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، 10 روپے تو پرس میں رکھے ہوئے ہوں گے، 5 روپے نکال کے دے دو، پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اس آیت کی تلاوت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد اچھا ایک اور حدیث میں ہے کہ پوشیدگی کا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں اتری ہے، یہ جو ابھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ والی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ جو کچھ گھر میں رکھا تھا وہ سمیٹ کے لا کر رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن انہوں نے جو ہے وہ پہلے سے دے دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق بعد میں آئے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا اتنا ہی، یعنی آدھا لے کر آیا ہوں اور جتنا لے کر آیا ہوں اتنا گھر بھی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن چپکے سے وہ سب کچھ دے چکے تھے، حوالے کر چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو جواب تو دینا پڑا کہ اللہ کا وعدہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کافی ہے، کہ گھر میں اللہ کا وعدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ مختلف الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، کچھ کہتے ہیں وعدہ چھوڑ کر آیا ہوں، فرما برداری چھوڑ کر آیا ہوں، مختلف احادیث مروی ہیں۔ حضرت عمر فاروق یہ سن کر رو دیے وہاں پہ، فرمانے لگے اللہ کی قسم جس کسی نیکی کے کام کی طرف ہم لپکے ہیں اس میں اے صدیق آپ کو آگے ہی آگے پاتے ہیں۔ آیت کے الفاظ عام ہیں، صدقہ خواہ فرض ہو خواہ نفل ہو۔ دیکھیے زکوٰۃ جو فرض زکوٰۃ ہے اس کے لیے بھی یہی حکم اور نفلی زکوٰۃ کے لیے بھی یہی، یا خیرات جو ہم کرتے ہیں اس کی پوشیدگی جو ہے وہ اظہار سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک نفلی صدقہ تو پوشیدہ دینا 70 گنا جو ہے وہ اس کی فضیلت ہے، لیکن فرضی زکوٰۃ کو اعلانیہ ادا کرنا 25 گنا زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا جو اب دیکھیے یہاں پر سمجھنے کی بات کہ جو ہم پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو ظاہر کر کے دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے ایک کیا کہیں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کو ترغیب ملے کہ ہمیں بھی دینا ہے۔ دوسرا کہ اگلے کو یہ نہ ہو کہ یہ تو اتنا مال رکھتا ہے زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، تو ایک ہوتا ہے نا کہ بدگمانی سی ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ شاید نہیں دیتے ہیں۔ تو جو فرض زکوٰۃ ہے وہ اعلانیہ ادا کرنے پر 25 گنا افضل ہے، لیکن جو نفلی صدقات کیے جاتے ہیں وہ چھپا کر کیے جائیں، اور وہ کس قدر طاقتور ہوتے ہیں ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پھر فرمایا صدقے کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں اور برائیوں کو دور کر دے گا، بالخصوص اس وقت جب وہ چھپا کر دیا جائے، تمہیں بہت سی بھلائی ملے گی، درجات بڑھیں گے، گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ دیکھیے کہ کیا ہے ان تخفوہا، اور اگر تم اسے چھپاؤ، وتؤتوہا الفقراء، اور انہیں تم تنگ دستوں کو دو، فہو خیر لکم، بہترین تو ہے، ویکفر عنکم من سیئاتکم، وہ مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، برائیوں کو، مصیبتوں کو۔ جب بھی کوئی مصیبت آنے والی ہو، جب بھی کوئی بیماری آئے، جب بھی کچھ ایسا ہو، فوراً صدقہ کرو۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ کوئی ایسا برا خواب دیکھو، کوئی آپ کو جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہو کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دو، اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔
اور جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ کبھی یہ فیلنگ تک نہ آئے کہ ہم تنگ دست ہو جائیں گے، ہمارا ہاتھ جو ہے وہ رک جائے گا، کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان ظالموں میں نہ فرمائے، وما للظالمین من انصار کے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔